حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عام سے صحابی تھے، اللہ اکبر، رنگ کالا تھا، حبشے کے رہنے والے تھے، ہونٹ موٹے تھے، زبان میں لکنت تھی، اللہ اکبر، ان کا کوئی بڑا حسب نسب نہیں تھا، ایک غلام تھے اور غلام زادے تھے، اللہ اکبر، ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ آج اس دنیا کائنات کا بڑے سے بڑا سردار بھی، بڑے سے بڑا آدمی بھی، بڑے سے بڑا محدث بھی، بڑے سے بڑا عالم بھی، بڑے سے بڑا امام بھی، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی آج سیدنا بلال کہہ کے پکارتا ہے۔ سیدنا بلال مطلب حضرت بلال ہمارے سردار۔ اب ایک غلام سردار کیسے ہو گیا؟ رنگ کا کالا سردار کیسے ہو گیا؟ ہونٹ جس کے موٹے ہیں وہ سردار کیسے ہو گیا؟ جس کا کوئی بڑا حسب نسب نہیں وہ سردار کیسے ہو گیا؟ جس کی زبان میں لکنت ہے وہ سردار کیسے ہو گیا؟ ارے یہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے کہ وہ بلال جس کا اپنا کوئی حسب نسب نہیں تھا میرے آقا کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ کی قسم، میرے آقا کے قدموں کے صدقے اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ کو دعوت کس نے دی؟ آپ کے اوپر اسلام نے کیسے اثر کیا؟ آپ اسلام سے کیسے متاثر ہوئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا میں بیمار تھا، مجھے سخت ترین بخار تھا، سردیوں کا موسم تھا، میرا مالک مجھے نیند نہیں آئی، میں سارا دن میں نے کام کیا، سارا دن کام کرتے ہوئے میرے مالک نے کہا یہ اتنے جو ہیں، یہ تم نے رات کو بیٹھ کے ان کی پسائی کرنی ہے۔ فرمایا میں رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، میں اپنا بخار کی وجہ سے، سردی کی کپکپاہٹ کی وجہ سے میں تھوڑا سا دیر میں نے کپڑا اوڑھا سو گیا۔ میرا مالک چکر لگاتے ہوئے آیا، میرے اوپر اس نے بڑا غصہ کیا، غصہ کرنے ہوئے اس نے میری وہ چادر بھی اتار لی اور سزا کے طور پہ مجھے کہا یہاں سردی میں بیٹھ کر تو یہ جو بھی پیسے گا اور تجھے قمیض پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے، اس وقت غلاموں کے ساتھ ایسے ہی حشر کیا جاتا تھا، غلاموں کو اپنی مرضی سے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، غلام جہاں بھی بیٹھتا کھانے کے لیے اس کو یہ حکم تھا کہ اپنے یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے رکھے، تجھے آزاد آدمیوں کے ساتھ کی طرح بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تاکہ قریش کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ پتہ چلے کہ یہ کوئی قریشی نہیں ہے، یہ کوئی غلام ہے۔ واہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رحمت کے کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاموں کی طرح بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب یہ میرے آقا کی سنت بن گئی، میرے آقا کے صحابہ نے بھی میرے آقا کی طرح بیٹھنا شروع کر دیا، کھانا کھاتے ہوئے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق مٹا دیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اب یہ کوئی غلام بیٹھا ہے یا کوئی قریشی سردار بیٹھا ہے۔ تو اس وقت غلاموں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے ان کی آواز بھی نکل رہی ہے اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں کہ دروازہ کھلا، اندر انہوں نے دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بلال، اس نے کہا کیا بات ہے، تیرا کیا نام ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، بڑے آتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے، جاؤ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ اسے بلال کو نہیں پتا تھا یہ تو وہ آئے ہیں جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، فرمایا کوئی بات نہیں، تجھے کوئی تکلیف ہے تو میں اس کا مداوع کر دیتا ہوں، تجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ میرا مالک جو ہے بہت ہی سخت ہے، مجھے 2 دن سے بخار ہے، سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے، رات کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹھ کر جو پیستا رہے، میں وہ جو پیس رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام بلال؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہنے لگا بس اتنا ہی پوچھنا تھا، یہ پوچھنے کی ہی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر
گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، ایک ہاتھ کے اندر پانی ایک ہاتھ کے اندر پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر دودھ تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر کھجوریں تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے سامنے رکھ دی، فرمایا بلال تو یہ کھجوریں کھا، یہ تو دودھ پی، تو کھجوریں کھا، دودھ پی کے تو سو جا، آج رات تیرا یہ سارا کا سارا کام میں محمد الرسول اللہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیمار کی عیادت کیا کرو، مریض کی عیادت کیا کرو۔ جب تم کسی بیمار کی پوچھنے کے لیے جاؤ گے، اللہ اکبر، ہمیں اسلام نے کتنی خوبصورت درس دیا ہے۔ شام کو فرمایا جاؤ گے، صبح تک اللہ کی رحمت کے فرشتے 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگر تم صبح کے وقت جاؤ گے، شام تک 70,000 اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ واہ بلال، تیرے تو نصیب جاگ گئے۔ حضرت بلال کو کیا پتا تھا یہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی اخلاق اور محبت کا جادو جگایا ہے، یہ مجھے کہاں تک لے کے جائے گا، یہ بلال کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر حضرت بلال حبشی کی جگہ وہ سارے کے سارے جو پیس دیے۔ اگلی رات آئی، پھر بلال بیٹھا، وہ جو پیس رہا ہے، دروازہ کھلا، وہی خوبصورت چہرہ، وہی رحمت للعالمین، وہی در یتیم، وہی آمنہ کا لال، وہی عبداللہ کا دلارا، پھر تشریف لائے، اسی طرح ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ کے اندر کھجوریں۔ فرمایا بلال تو یہ کھا، تو سو جا، آج کی رات بھی تیرا یہ کام میں کر دوں گا۔ یہاں ایک اور بھی سبق دیا کہ اگر کسی مریض کے پاس پوچھنے کے لیے جاؤ تو خالی پوچھ کے نہ جاؤ، کچھ اس کے لیے لے کے بھی چلے جاؤ، کچھ نقدی اس کو دے دو، پتہ نہیں اس کے کیسے حالات ہیں، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے کسی کام کی ضرورت ہے تو اس کا کام تم کر دو۔ اللہ رب العالمین کی اس مریض کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیسری رات آئی، پھر وہی معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دودھ بھی ساتھ، کھجوریں بھی ساتھ، میں نے دودھ پیا، کھجوریں کھائیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کام کرنے کے لیے، میری طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی، قدموں میں گر گئے بلال کہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ فرمایا بلال میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ کتنی محبت سے، دیکھو کوئی لمبی چوڑی آ کر تبلیغ نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی آ کر دعوت نہیں دی، اللہ اکبر، آ کر اپنا اخلاق دکھایا، اپنی محبت دکھائی۔ اور یہ جو حبشے کے غلام تھے یہ بڑے سخت ہوتے تھے، لیکن حضور کا اخلاق اور حضور کی محبت، میرے آقا کی رحمت ایسی آئی کہ وہ غلام بھی پگھل گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے پر فتوے لگائے رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ، وہ اور بات ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے، چھوڑ دو ان کو۔ آج ہمارے کیا ہیں؟ یہ جی دیوبندی ہے، یہ جی بریلوی ہے، یہ جی اہل حدیث ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، اور ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے ہم نے مسلمانوں نے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ملک صاحب ایک دن میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پرانا کوئی انڈیا کے بہت بڑے کوئی راجہ گزرے ہیں، اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا ان کا، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی رپورٹ لکھی
کہ جب یہاں ہندوستان بر صغیر میں انگریز آیا تو ہم نے ان کا تعاون کیا، انہوں نے ہمیں بڑی جگیریں دی، برطانیہ لے کے گئے، وہاں لندن لے کے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز افیسر میرا بڑا گہرا دوست بن گیا، اس نے مجھے ایک دن کہا کہ آؤ آج میں آپ کو ایسی جگہ سیر کراتا ہوں جہاں ہم کبھی کبھی کسی کو لے جاتے ہیں، تم چونکہ مسلمان ہو آ جاؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بیابان جنگل کا راستہ، بڑی دیر تک گاڑی چلتی رہی، ہم پہنچے آگے ایک چوکی سی بنی ہوئی تھی، اس نے اپنا تعارف کرایا، کارڈ دیا، انہوں نے جانے دیا۔ آگے کئی چوکیاں آئیں، ہم گزر کے اندر چلے گئے۔ اندر میں گیا تو ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے، بہت بڑا ادارہ، بہت بڑا دارالعلوم ہے۔ لوگ وہاں کہیں بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، کہیں قرآن مجید کی کلاس لگی ہوئی ہے، کہیں بے بہا تلاوت ہو رہی ہے، کہیں تسبیحات ہو رہی ہے، یعنی دین کے ہر شعبے پہ محنت ہو رہی ہے۔ کہتے اس نے مجھے مختلف شعبہ جات، پورا دن لگ گیا، میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ تو بڑا عظیم دین کا کام ہو رہا ہے، مسلمان آخر مسلمان تو تھا نا، بڑا عظیم دین کا کام ہو رہا ہے، اتنا بڑا ادارہ تو یہ بیابان جنگل اور ایک طرف ادھر کیوں ہے؟ کہتا ہے اس انگریز جو افسر تھا اس نے مجھے خاموش کرایا۔ مجھے بعد میں اس نے کہا کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، نہ یہ کوئی مسلمانوں کا ادارہ ہے۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا یہاں سارے یہودی ہیں جن کو ہم اسلام سکھا رہے ہیں، جن کو وہی ماحول دیا ہوا ہے، ذہین ترین لوگ یہاں بٹھائے ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے لیکن قرآن کے حافظ ہو جائیں گے، یہ جا کر بخاری شریف کا درس دیں گے، جو اسلامی نصاب تمہارے مسلمانوں کا بر صغیر میں ہے ان میں سے کوئی کسی چیز کا ماہر ہے، کوئی کسی چیز کا ماہر ہے، کوئی کسی چیز کا ماہر بن جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے مطلب ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کے سامنے ہر چیزیں ویڈیوز دکھا کر ان کو پوری تیاری کرا کے اس نے کہا پھر ہم ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں، سارے کام یہ وہی کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس کے اندر تفرقے میں نہ پڑو۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ نواب کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ واقعتاً ایک دور تھا جب انگریز بر صغیر میں آیا تھا، اس وقت تعلیم 100% لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، 100% لوگ کاروباری تھے، 100% لوگ تعلیم یافتہ تھے، اللہ اکبر، بے روزگاری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کیوں؟ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بھرپور عمل تھا۔ پھر یہ ملاوٹ آنا شروع ہو گئی، لوگ بہت سارے ایسے، اس کے بعد کئی رپورٹیں ہماری سامنے ایسی بھی گزری ہیں، KPK میں سے کئی مساجد سے امام کو گرفتار کیا گیا کہ یہ یہودی ہے، اور کئی عرصے سے ان کی امامت کرا رہا تھا، کئی جگہوں پر ایسا ہوا، کیونکہ اسلام تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے، ملک صاحب ایک جگہ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یار بات سنو، چھوڑ دو اختلافی باتوں کو، چھوڑ دو اختلافی چیزوں کو، آپ اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو پڑھو تو صحیح، رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہو پڑھو صحیح، بغیر رفع یدین کے پڑھتے ہو پڑھو تو صحیح۔ میں نے کہا یہ کوئی چیز اختلافی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ بندہ منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑ کر یا ہاتھ باندھ کر، رفع یدین کے ساتھ یا بغیر رفع یدین کے، اگر 40 دن تک آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ جنتی ہیں، جس مسئلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسرے کے مسئلہ کی فکر ہی نہ کریں۔ کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے تو منافق ہو کر مرے، مرنے سے پہلے تو کافر ہو کر مرے۔ وہ حضور نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یار آپ دیوبندی ہو، اپنے آپ کو پابند کرو کہ میں ایک دفعہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منافق نہیں ہوں۔ آپ بریلوی ہو، 40 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کی قسم آپ کے اوپر 100 کوئی فتویٰ لگاوے آپ جنتی ہو۔ میرے آقا نے فرما دیا آپ کو کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، آپ نفاق سے بری ہو، آپ اہل حدیث ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ حضور کا ارشاد ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو تم جنتی ہو۔ اب بہت بڑا مجمع تھا، وہاں کئی سینکڑوں آدمی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کون بندہ ہے جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی ہے؟ ایک بندے نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ روزانہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ممکن ہے میری بات کسی کو اچھی نہ لگے، میرا جو ذاتی نظریہ ہے، میں مسلک کی مطلب جو دوڑ ہے، یا میں کہتا ہوں مسلک کی اینک اتار کر لوگوں کو مسلمان بناؤ۔ اللہ کی قسم ایک بندے کو کلمہ صحیح نہیں آتا اور ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں، اختلافی مسائل، اختلافی باتیں۔ ایک بندہ اگر میری مسجد میں آ گیا، میں اگر مطلب ہے رفع یدین نہیں کرتا، اس نے رفع یدین کرتا ہے، تو میں نے کیا کیا، یار اس بندے یہ رفع یدین کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے بندے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے تو اس کے لیے دعا کر۔ اگر ایک دوسری مسجد میں کوئی بغیر رفع یدین والا چلا گیا تو اس کے ذہن میں یار اس کو رفع یدین، ورنہ اس کو ڈائریکٹ اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کفر کے فتوے لگانا یہ اسلام نہیں۔ حضور نے خدمت کر کے بتایا، حضور نے رحمت بانٹ کر بتایا۔ میرے آقا نے بلال کا ایسے دل تھوڑی جیتا۔ اللہ اکبر، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی اخلاق سے میرے آقا پیش آئے، اتنی محبت سے میرے آقا پیش آئے، اللہ اکبر، اس کے بعد حضرت بلال حبشی وہ غلام بن گئے میرے آقا کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کافروں نے بڑی کوشش کی، حضرت بلال کے اوپر کوڑے تک برسا دیے، حضرت بلال کے سینہ اطہر کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والے تھک جاتے، لیکن وہ تکلیف کھا کر نہیں تھکتے تھے، اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ ٹانگوں میں رسی باندھ کر ان کو گرم ریتلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ بلال تکلیف میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابو بکر میری تمنا ہے کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دو۔ آئے دیکھو نا، یہ ہے رحمت، یہ ہے شفقت۔ حضرت بلال حبشی گئے امیہ کے پاس جو اس کے آقا تھے، کہنے لگے بلال کو خریدنا ہے۔ اس نے کہا وہ جو فلاں آپ کا غلام ہے، خوبصورت تھا، غیر مسلم، ذہین فتین تھا، اس کے بدلے میں وہ بھی لوں گا اور 40 اوقیہ سونا بھی لوں گا۔ حضور سے حضرت ابوبکر صدیق نے اگلی کوئی بات نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ اب وہ ہنسنے لگا بعد میں، کہنے لگا دیکھو جی، ایک عام سے غلام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اتنے پیسے لٹا دیے، اپنا اتنا بڑا وہ دے دیا۔
تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا او مشرک تجھے کیا پتا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارشاد فرماتے میں اپنے آپ کو غلام بنا کر بھی بلال کو آزاد کروا دیتا۔ حکم جو کالی کملی والے کا، اللہ اکبر۔ وہ بلال تیرے کیا شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل چاہتا ہے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو جھلک دے دوں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جنت کے اندر، پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز، جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے، قدموں کی آہٹ ہے۔ فرمایا بلال ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، بلال چلتا تو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہے، اللہ اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنوا دیتے ہیں۔ حضور نے بلایا، فرمایا بلال کیا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں باوضو رہتا ہوں اور تو مجھے کسی عمل کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال وہ ہوگا جنت میں جنت میں جب جنت کا در کھلے گا تو اس کا افتتاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ سب سے پہلے جنت میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس کے بعد سارے نبی جائیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی، اس کے بعد ساری امتیں جائیں گی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ بلال وہ ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے فیصلے ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہوں گے۔ اب براق کی مہار کون پکڑے؟ بلال غلام آئے گا، یا رسول اللہ میں جو غلام ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال غلام بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلیں گے، حضور کی سواری پیچھے چلے گی۔ بے شک وہ غلام بن کے سواری کی لگام پکڑ کے آگے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس حدیث کی روح سے حضرت بلال حبشی جنت کے اندر داخل ہوں گے اور حضور کی سواری ان کے بعد داخل۔ یار ان لوگوں نے دین اسلام کے اوپر جانیں دی ہیں، اپنی ہر چیز قربان کر دی ہے، آج تو ہم دین کے نام پہ کھاتے ہیں، اپنے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے مسلک کو اسی وقت کافر بنا دیتے ہیں، اور اس میں ہم سب ملوث ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب۔ اسلام میں شدت ہے ہی نہیں، یہ شدت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی چبوترے پر چڑھے اذان دینے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان پہ پہنچے، گرے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پھر اذان دینا چاہیے، بے ہوش۔ لوگوں نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ حضرت بلال نے کہا جب میں اذان دیتا تھا میں اشارہ کرتا تھا، سامنے میرے آقا ہوتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آج میری نگاہوں نے تلاش کیا، مجھے میرے آقا نظر ہی نہیں آئے تو میں محبت رسول میں برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے مدینہ منورہ میں رہنا ان کو گوارا نہیں تھا، مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتے تھے، حضور نظر نہ آتے۔ حضرت بلال حبشی نے فیصلہ کیا کہ اب میں جہاد کے لیے جاتا ہوں، اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے چلے گئے، 2 سال تک مدینہ منورہ میں لوٹ کے نہیں آئے۔ ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال اتنی بے وفائی، 2 سال ہو گئے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، وہاں سے فوراً شام کے علاقے سے انہوں نے سفر شروع کیا، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں پہنچے۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا حضرت بلال آ گئے، آ جاؤ حضرت بلال آج اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال نے عرض کیا، حکم فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قسم اٹھائی تھی کہ آج کے بعد بلال اذان نہیں دے گا کیونکہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔
لوگ ان کی آواز سننا چاہتے تھے، آذان سننا چاہتے تھے۔ لوگوں نے حضرت حسن و حسین، اللہ اکبر، شہزادے تو شہزادے ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم اصل شہزادے یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ آج جو دنیا کے اوپر سردار شہزادے بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ کیسے ہیں۔ حسن و حسین وہ شہزادے ہیں، اللہ کی قسم، جو یہاں بھی شہزادے تھے، جنت میں بھی شہزادے رہیں گے، جن کو میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ میرے دو شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب شہزادوں کو کہا گیا، یہ دونوں شہزادے آئے، کہنے لگے چاچا بلال، آج ہمیں ہمارے نانا کی اذان تو سنا دیجئے، نانا کی اذان ہم سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ جنت کے شہزادے تھے، یہ جنت کے سردار تھے، اللہ کی قسم یہ تو وہ شہزادے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے پاؤں کو چوما کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث صحابہ، ایک جنازے سے فارغ ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک صاف کرنے لگے، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت حسین پیچھے ہوئے کھڑے ہو گئے، چاچا ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا حسین، میں یہ آپ کی قدر نہیں کر رہا، یہ میں آپ کے نانا کی قدر کر رہا ہوں۔ تو ان شہزادوں کا حکم حضرت بلال کیسے ٹال سکتے تھے؟ حضرت بلال حبشی شہزادوں کے حکم کے مطابق چبوترے کے اوپر آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی اذان کی آواز پہنچی، لوگ مسجد کی طرف بے تحاشا دوڑے۔ علماء نے لکھا عورتیں تک اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجد کی طرف دوڑ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان آ گئی ہے، شاید آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہوں۔ یہ ہیں حضرت بلال کے شان، کیوں؟ وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم آج بھی جو مسلمان میرے حضور کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، حضور کا بن جائے گا، آج بھی اللہ اس کی ایسے ہی عزت کرا دیں گے۔ دیکھو نا، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے نیک لوگ جن کے پیچھے کوئی بڑی برادری نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے مر مٹے، تو اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اللہ غازی علم الدین کون تھا؟ ایک درخان کا بیٹا تھا، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، اتنا بڑا جن کا نام ہے۔ غازی علم الدین شہید کی جس وقت میت کو اتارنے لگے نا قبر کے اندر، رو رہے تھے۔ شاعر مشرق نے کہا ہم رہ گئے، ایک ترکھانہ دا پتر ہم سے آگے نکل گیا، ترکھانہ دا پتر ہم سے آگے نکل گیا۔ آج لوگ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر برکت کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی وہ عالم تھوڑی تھا، کوئی بہت بڑا محدث تھوڑی تھا، کوئی بہت بڑا ملک نواب سردار تھوڑی تھا۔ اللہ کی قسم حضور کی محبت کے اندر آ کر اس نے ایک گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس وقت وکیل نے اس کو کہا تھا غازی علم الدین آ کے جج کے سامنے صرف یہ کہہ دے کہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کا میں نے بیان سنا، میں اپنے ہوش میں نہیں رہا، بے ہوشی کے اندر جا کر میں نے اس کو قتل کر دیا۔ غازی علم الدین رونے لگا۔ ملک صاحب بڑا تاریخی جملہ اس نے کہا تھا وکیل صاحب تو کیا کہتا ہے، ساری زندگی میں بے ہوش رہا ہوں، مجھے تو ہوش ہی صرف اسی وقت آیا ہے جس وقت تو کہتا ہے میں بے ہوشی کا ناٹک کر۔ حضور کے نام پر اگر میں مر مٹوں اس کے لیے میرے لیے اور بڑی کیا سعادت ہوتی ہے۔ کہنے لگے وکیل صاحب تمہیں کیا پتا، جب سے میں جیل میں آیا ہوں ہر رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر مجھے زیارت کراتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا علم الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آنے کی دیر ہے، جنت کے اندر تیرے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاں، حضور کی عزت پر ناموس پر مر مٹنا، یار تو جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے اعتراض اور تنقید کرنا چھوڑ دے۔ یہ میں آپ کو نا ایک شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں۔
آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، میں کسی مسلک پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے میں کسی بھی مسلک پر کوئی اعتراض نہ کروں، کیوں؟ ہر ایک کو اپنا نظریہ اور مسلک پیارا ہوتا ہے، اور ہم غیروں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں جب ہم کسی دوسرے کو گالیوں سے نوازتے ہیں یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی دوسرے پر تنقید اور اعتراض نہ کریں، اور اپنے آپ کو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر وقت تیار رکھیں۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو جنت کے اندر لے جائے۔